بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت، مسلمان اور اسلام۔ دنیا کی محبت انسان کا اصل حجاب، عارضی خوشیوں کو ترجیح، اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا۔ معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، مسلمانوں کو نہیں اسلام کو دیکھیں۔ دنیا کی محبت انسان کا اصل حجاب۔ دنیا انسان کو بہت عزیز ہے، اس کی پرکشش چیزیں انسان کو بہت محبوب ہے۔ ان کی طرف انسان کی طبیعت کا قدرتی ملان ہے۔ یہ چیزیں ہیں انسان کی آزمائش ہے۔ انسان کو پرکھا جا رہا ہے کہ وہ عارضی زندگی کو ترجیح دیتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی کو۔ انسان ہمیشہ سے ہی عارضی زندگی کو ترجیح دیتے آئے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، بھلا پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفوں میں۔ ہمارے خالق نے ہمیں دنیا کے فریب سے بچانے کے لیے فرمایا، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان اٹھانے سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر تم کیا لوگ عقل سے کام نہ لو گے؟ وہ لوگ جن کے زندگی کا مقصد دنیا کے سوا اور کچھ نہیں، جو اپنی پیدائش کے مقصد اور اپنے رب کو بھول چکے ہیں، جن کی ہر صبح اور شام دنیا کی چکاچوند میں ختم ہو رہی ہے۔ ان کے خطرناک انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ فرمایا، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی لبھاونی چیزوں کی طلب رکھتے ہیں، ان کے کیے دھرے کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب مٹی میں مل گیا، اور اب اس کا سارا کیا دھرا صرف باطل ہے۔ کاش کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے حال پر اللہ رحم فرمائے، آمین۔ عارضی خوشیوں کو ترجیح۔ افسوس کہ اگر کروڑوں اربوں سال کے بعد بھی کائنات ختم ہونے والی ہے، پھر اس زندگی اور اس سارے جہاں کے ہونے یا نہ ہونے میں کیا مزہ رہ جاتا ہے؟ ہمارے سامنے جو حقیقت ہے اور انہیں دیکھ کر بھی ہم عبرت نہ حاصل کریں اور چند روز کی اس فانی زندگی کی عارضی خوشیوں کو ترجیح دے تو یقیناً قصوروار ہم خود ہیں۔ کوئی عقل مند اتنے بڑے خسارے کا اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھیوں، ان سچائیوں سے آگاہی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے اور دنیاوی زندگی کو اللہ کے احکام کے تابع کر کے گزارنے کا پختہ ارادہ کریں۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اس کے احکامات سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کے ذریعے بنے۔ یہ بات ہمارے بھلے کی ہے اگر ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور انسان کی تخلیق کر کے اس میں حق کو پہچاننے کی بہت بڑی نشانیاں رکھ دی ہے۔ سب سے زیادہ نشانیاں تو خود انسان کی اپنی ذات میں ہے، جن پر تھوڑا سا غور کرنے سے انسان اپنے خالق کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ خالق نے جزا و سزا کا پیمانہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جو عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے حق کو تسلیم کر لے اور اس پر عمل کرے، اسے خوشیوں اور مسرتوں کی جگہ جنت میں داخل کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حق کو ٹھکرا دے، سخت ترین عذاب کی جگہ دوزخ میں داخل کرے۔ بطور دلیل دوزخ اور جنت میں سزا و سزا کی کیفیت کے آغازی کے لیے ایک آیت کریمہ ملاحظہ فرما لیں۔
अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सख्त तरीन अजाब से आगाह कर दिया है ताकि वे अपनी इस्लाह करके इस अजाब में मुब्तला होने से बच जाए। चुनाचे इरशाद फरमाया, उन पर आग की छतरियाँ ऊपर से भी छाई होगी और नीचे से भी। ये वो अंजाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। तो ए मेरे बंदों, मेरे गजब से बचो। सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो हमारी जान निकलने लगती है। तो हम ऐसे हालात को कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या इस बात को यहाँ समझने की ज़रूरत है या वहाँ जब अंजाम हो? अभी अगर हम अपनी इस्लाह ना करें तो फिर अल्लाह ताला का इसमें क्या कसूर है? फिर जो लोग आखिरत के बड़े फ़ायदे को इस ज़िंदगी के कुछ आर्जी फ़ायदों पर तरजीह देते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने खुद मेहमानी तैयार की है। उन्हें ऐसी खुशियों और सहूलत मिलेगी जिन्हें वे किसी सूरत खोया ना खोना ना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने इन खुशियों और सहूलियतों को इस तरह बयान किया है कि अलबत्ता वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने भले काम किए, उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने की उनका जी ना चाहेगा। माफ़ी का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। उसका कोई बंदा मौत से पहले जब भी अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उससे सच्ची माफ़ी मांगे तो वो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ए नबी, कह दो कि ए मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, तो वो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को देखें। गैर मजहब के लोग मौजूदा मुसलमानों के काम और किरदार को बुनियाद बनाते हुए इस्लाम को ही गलत समझना शुरू कर देते हैं। उनसे अर्ज़ है कि इस्लाम में खराबी नहीं। लोग अमानतें रखवाने और फैसले करवाने के लिए इस्लाम की तरफ रुख करते थे। गुजरे हुए ज़माने में जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया, उनका किरदार बेमिसाल था। आज भी सच्चे लोग मौजूद है। खराबी इस्लाम में नहीं बल्कि इस्लाम को सही तौर पर ना समझने और उनसे ना अपनाने में है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस्लाम के बारे में जानें, जिसके दामन में खैर ही खैर है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।